ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش کے گھر میں دیری کر دیے. آپ کا معمول ہو گیا, آپ اس کے گھر میں دیری کر دیا کرتے تھے, اس لیے کہ شہد نوش کیا کرتے تھے, شہد پیا کرتے تھے, اس لیے اس کے گھر میں تاخیر ہو جایا کرتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں نے اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لی کہ حضرت زینب بنت جحش بھی اللہ کے رسول کی بیوی ہے, ارے ہم بھی تو اللہ کے رسول کی بیوی ہے, وہ ہماری سوکن ہے, پھر کیا بات ہے اللہ کے رسول ان کے گھر میں تاخیر کر دیتے ہیں, دیر کر دیا کرتے ہیں. حسد ہو گیا میرے پیارے ساتھیوں. اس لیے ایک عورت کے اندر جو فطری چیزیں وہ تو رہے گی ہی, چاہے ازواج مطہرات کیوں نہ ہو, نبی کی بیوی ہے, لیکن اپنے سوکنوں سے دیکھیے, ہاں اللہ کے رسول اس کے گھر میں زیادہ دیر تک رہیں گے اور ہمارے پاس نہیں رہیں گے. اس لیے ان دونوں نے پلاننگ کر لی کہ آئے حفصہ, ہم دونوں ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لے, جب اللہ کے رسول شہد پی کر آئیں گے, جب اللہ کے رسول حضرت زینب بنت جحش کے گھر سے آئیں گے, تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول آپ کی زبان سے, آپ کے منہ سے مغافر کی بو آ رہی ہے, آپ کے منہ سے ایک قسم کی بدبو آ رہی ہے, یہ کہیں گے تو اللہ کے رسول خود بخود چھوڑ دیں گے ان کے گھر میں تاخیر کرنا, ان کے گھر میں زیادہ دیر تک رہنا چھوڑ دیں گے. اللہ کے رسول ایک دن تاخیر کر کے آئے, حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کے منہ سے مغافر کی بو آ رہی ہے, آپ کے منہ سے ایک قسم کی بدبو آ رہی ہے. آپ نے کہا عائشہ میں نے کوئی بدبودار چیز تو پی ہی نہیں, میں نے کوئی بدبودار چیز تو پی ہی نہیں, میں نے شہد نوش کیا ہے. پھر حضرت حفصہ کے پاس آتے ہیں تو حفصہ بھی یہی بات کہتی ہے. آپ کو گویا کہ اس پر شک تھا کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ غلط ہے, لیکن جب حفصہ نے بھی وہی بات کہی تھی تو آپ کو یقین ہو گیا کہ نہیں شہد میں بدبو آ رہی ہے. آپ نے اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دیا, آپ نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر دیا. جو اللہ کی طرف سے غذا ہمارے لیے حلال تھی, آپ نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا. یہ بات اللہ نے اپنے قرآن میں ریکارڈ کر لیا, عرش والے نے قرآن میں ریکارڈ کر لیا. قرآن کی سورہ تحریمی آیت نازل ہو گئی, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی آپ ان چیزوں کو اپنے اوپر کیوں حرام قرار دے رہے ہو, آپ ان چیزوں کو اپنے اوپر کیوں حرام کر رہے ہو جو آپ کے اوپر اللہ نے حلال کیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, شخصی انسان تھے جس کو کائنات میں تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر جس کو بھیجا گیا, جس کو سراج منیرہ کہا گیا, جو تمام نبیوں کا سردار ہے. اللہ اگر چاہتے اس شخصی انسان کی بات سن کر اس شہد کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیتے, لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں جب اللہ کے رسول نے اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے, محمد نے اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے, محمد نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے, تو ہم بھی اس کو حرام کر دیں گے. نہیں میرے بھائیوں, جو غذا اللہ انسان کو کھلانا چاہے, اگر شخصی انسان بھی اس کو اپنے اوپر حرام کر لے, شخصی انسان اگر بڑی ہستی بھی اپنے اوپر حرام کر لے, مثلا کتنے ایسے مسلمان ہیں جو گائے کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے لیے ہمارے لیے بھی گائے کا گوشت حرام ہے, ایسا نہیں. ہاں اس کی جی نہیں روشتا, وہ نہیں کھاتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ گائے کا گوشت نہیں کھاتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے. میرے بھائیوں, میرے موضوع سے یہ بات ٹکرا رہی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اللہ نے جو انسان کے ذمے میں روزیاں لکھ دی ہے, جن کے ذمے میں جو اناج لکھ دیے ہیں, جو انسان کے لیے حلال کر دیے, اگر آپ اپنے سے کہیں گے کہ حرام ہے, آپ اپنے سے کائنات کی تمام چیزیں حرام کر دیں گے اور فتویٰ بازی کرنا شروع کر دیں گے, کہیں گے یہ حرام وہ حرام, تو میرے پیارے ساتھیوں اللہ نے آپ کے ذمے میں روزیاں لکھی ہے, کبھی حرام نہیں ہو سکتے ہیں. تو میرے پیارے ساتھیوں قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی, یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک, اے نبی آپ اپنے اوپر اس چیز کو حرام کیوں قرار دے رہے ہیں جو آپ کے لیے اللہ نے آپ کے اوپر حلال کیا ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ کہا تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو قبول فرما لیتا اور شہد کو حرام کر دیتا, لیکن نہیں,
یہ نہیں دیکھا کہ شخصی انسان ہے، یہ نہیں دیکھا کہ پورے کائنات کا امام ہے، یہ نہیں دیکھا کہ تمام انبیاء کا سردار ہے، یہ نہیں دیکھا کہ ایک نبی جو اس کے بعد آنے والے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ نبی بن کر نہیں اس کی امت بن کر آئیں گے۔ ان تمام خصوصیات کے بعد، ان تمام امتیازات کے باوجود میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے نبی کی بات کو ریجیکٹ کر دیا اور آپ نے کہہ دیا کہ نہیں وہ حلال ہے، حلال ہی رہے گی۔ آج اگر کوئی کسی کا گھر بلڈوزر سے چلا دے، ہم اس کو بابا سمجھ لیتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے محل گرائے جاتے ہیں، اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں گرائی جاتی ہیں، بے قصور لوگوں کا، بے گناہ لوگوں کا، بڑی بڑی عمارتیں، اگر ان کو توڑوانے میں ماہر ہوگی تو ان کا نام بابا پڑ جائے گا۔ دیش میں خون خرابہ کی بات کرے، ذات پاتی کی بات کرے، آپس میں خون خرابے کی بات کریں، اخوت و بھائی چارگی کی مثال قائم نہ کریں، تو ان کو ہم بھگوان سمجھ بیٹھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، سیکولرزم وہ ہوتا ہے کہ یہاں سکھ دلتوں کے کندھوں پر چلے، مسلمان ہندوؤں کے پیر سے پیر سٹا کر چلے، اسی کا نام ہے ہمارا یہ ملک، جو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے اس کا نام دے کر گیا تھا کہ سیکولرزم، اور یہ نعرہ دیا تھا کہ یہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب بھائی بھائی ہیں۔ لیکن جو ان چیزوں کی توڑنے کی بات کریں اس کو ہم بھگوان کا درجہ دیں، جو بڑی بڑی بلڈنگیں توڑیں، جو کسی کو مٹی میں ملانے کی بات کریں، ان کو ہم بابا سمجھ بیٹھے۔ الیکشن ہوتا ہے ہمارے دیش میں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اقتدار پہ ایسے لوگوں کو سلیکٹ کریں، اقتدار پہ ایسے لوگوں کو بٹھائیں جو ہمارے دیش کے لیے فائدے مند ہو، سود مند ہو، ہمارے دیش میں خون خرابے کی بات نہ ہو، ہمارے دیش میں قتل و غارت گری نہ ہو، ہمارے دیش میں اخوت و بھائی چارگی کی مثال ہو، ہمارا ملک اس طرح ہو جس طرح مولانا ابوالکلام آزاد صاحب اور پنڈت جواہر لال نہرو ایک پلیٹ فارم پر کھایا کرتے تھے، ایک پلیٹ پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے، ایک پلیٹ فارم پر رہا کرتے تھے، اس طرح ملک ہمارا ہو۔ لیکن اس جگہ پہ دیش کے پردھان منتری جی یہ کہتے ہیں کہ جب ووٹ ڈالو تو اس میں یہ نعرہ لگا کر، چیخ کر نعرہ لگاؤ کہ بجرنگ بلی کے نام نعرہ لگا کر ووٹ ڈالو۔ میرے بھائیوں، مسلمان بھی اگر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر ووٹ ڈالتے ہیں یہ بھی غلط ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام بھڑکاؤ بھاشن کی اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام کھولنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، پرمیشن نہیں دیتا ہے کہ آپ اللہ اکبر کا نعرہ دے کے ووٹ ڈالیے۔ میرے بھائیوں، دل میں احساس پیدا کر کے جائیے، اپنی زبانوں میں وہ بات لے کر جائیے کہ ہم ووٹ ڈال رہے ہیں، ہم سیاسی طاقت کو پہچانیں، ہم اقتدار پہ کن لوگوں کو بٹھائیں، اس چیز کو جانیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سوچ کر جائیے گا تو اچھا خاصا رزلٹ نکلے گا، جس طرح کرناٹک میں رزلٹ نکلا۔ یہ نہیں کہنا چاہیے، ہم بھی اگر چاہیں تو اللہ اکبر کا نعرہ دے کے ووٹ ڈال سکتے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے کیونکہ ہم گدھوں کے پیچھے گدھے نہیں بنیں گے۔ گدھے کی جب بحث ہو گئی گھوڑے سے، گھوڑے نے گدھے سے کہا کہ کوا کالا ہوتا ہے، گدھے نے کہا وہ کیسے، کوا سفید ہوتا ہے۔ بہت دیر تک بحث چلی، گھوڑا کہتا رہا نہیں کوا کالا ہے، کالا ہے، گدھے کہتے رہے کہ نہیں کوا سفید ہے۔ جنگل کا جو راجا تھا شیر، اس کے پاس مقدمہ لے کر گیا۔ جب جنگل کے شیر کے پاس مقدمہ لے کر گیا تو شیر نے گدھے والے کو نہیں، گدھے کو نہیں بلکہ گھوڑے والے کو ڈانٹا، گھوڑے کو ڈانٹا، کہا کہ اس کے اوپر 100 کوڑے لگاؤ۔ گھوڑا پریشان ہو گیا، یار میں کہہ رہا ہوں کہ کوا کالا، میں حق بات بول رہا اس لیے مجھے ہی کوڑا لگایا جائے گا۔ شیر نے کہا گھوڑا سمجھنے میں تم دیر کرتی ہے، سمجھنے کا فیر 3 پلہ 15 سیر تم سمجھنے میں دیر کر دی۔ بولا کیوں؟ تم کو گدھے سے بحث کرنی ہی نہیں تھی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اس وقت ہمیں دور اندیشی کی ضرورت ہے، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ ٹائم ہونے جا رہا ہے، ایک دو واقعہ ایمان کے سلسلے میں کہہ کے میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ میرے بھائیوں، آپ کو جذبات میں اترنا نہیں ہے، ہاں جو حق راستہ ہے ان پہ آپ آئیے، انشاءاللہ آپ کو ترقی ملے گی۔ جو حق ہے
آپ اس پہ اگر چلیں گے تو باطل کو ایک نہ ایک دن مٹنا ضرور ہے، اس لیے آپ حق کی طرف آئیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں سب کا رزق اللہ کے ذمے میں ہے، اللہ کھلاتا ہے پلاتا ہے، اس لیے سب سے پہلے ہمارا ایمان مضبوط ہو، عمل صالح اس کے بعد ہو۔ اور ایمان کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تو ہمیں کھلاتا ہے، تو ہمیں پلاتا ہے، تو یہی تو ہے ایمان کہ ہم اللہ پر پہلے بھروسہ کریں، اس کے بعد عمل صالح کریں، ورنہ اگر ایمان نہیں ہے تو عمل صالح یعنی نیکی کے کام کریں گے وہ بیکار ہو جائیں گے۔ غیر مسلم بھی آج دیکھیے وہ کتنے ایسے مریضوں کا علاج کراتے ہیں فری میں، وہ دان کرتے ہیں، روزے داروں کو کھلاتے ہیں، پھر ان کو فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے، اور ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے، اور جس کے پاس ایمان کی طاقت ہو میرے پیارے ساتھیوں گویا کہ وہ بنیاد سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک ٹرک پر اگر 100 درخت لاد دیں گے، بڑی پیاری مثال دے رہا ہوں، ایک ٹرک پر 100 پیڑ کے درخت اگر لاد دیں گے اور وہ ٹرک چلتی ہوئی تیزی سے دوڑتی ہوئی وہ گاڑی آئیں گی، اور آگے ایک درخت جو جڑ سے لگا ہوا ہے، بنیاد سے جڑا ہوا ہے، کھڑا رہے، وہ ٹرک جا کر اس جگہ پہ رک جائیں گے۔ بھائی کیوں ایسا؟ جبکہ اس ٹرک کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ 30 ٹن سے 40 سے 60 ٹن بالو لے جا سکتا ہے، اتنا وزن وہ ڈھو سکتا ہے، اتنی طاقت ہے اس کے پاس، اس ٹرک کے پاس۔ باوجود ایک درخت جن سے وہ ٹکرایا، اسی طرح درخت 100 درخت اور بھی اس پر لادے ہوئے ہیں، لیکن وہ درخت جو لگا ہوا ہے اس سے جا کر یہ ٹرک ٹکرا جاتا ہے اور اسی جگہ پہ ٹرک رک جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو 100 درخت اور اس کے اوپر لادا ہوا ہے وہ اپنے بنیاد سے کٹ چکا ہے، وہ اپنے بنیاد سے ان کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے، وہ بنیاد سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ اور ایک درخت جو اپنے بنیاد سے جڑا ہوا ہے، زمین سے جڑا ہوا ہے، میرے پیارے ساتھیوں 100 درختوں کے اوپر وہ حاوی بن جاتا ہے، اس لیے کہ ان کا ایمان مضبوط ہے، وہ جڑ سے قائم ہے، وہ ایمان سے ان کا رشتہ جڑا ہوا ہے، یعنی درخت زمین سے لگا ہوا ہے۔ مسلمانوں ہمارے پاس اگر ایمان کی طاقت ہے تو ہم بنیاد سے جڑے ہیں، اگر ایمان کی طاقت نہیں ہے تو ہم کھوکھلے ہیں۔ جس طرح فٹ بال کو مارا جاتا ہے اس کے اندر کوئی وزن نہیں ہوتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، ان کو پیٹا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ کھوکھلا ہے۔ مسلمان اگر اپنے ایمان سے خالی ہے تو ہم فٹ بال سے کوئی اور زیادہ مثال نہیں رکھتے ہیں، ہم اور آپ فٹ بال بن جائیں گے۔ اس لیے ہمیں ایمان کو پہچاننا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے دنیاوی معاملات ہیں، جتنے پولیس کرمی ہیں وہ اگر آ جائیں آپ کے پاس، آپ اس کو دیکھ کر ڈریں گے، اس لیے کہ ان کے پاس وردی ہے، اس لیے کہ ان کے پاس پرشاسن کی طاقت ہے، اس لیے کہ ان کے پاس گورنمنٹ کی طاقت ہے، اس لیے کہ ان کے پاس سرکار کی طاقت ہے۔ ہم بھی اسی طرح آدمی، ہم ان سے حالانکہ اگر ہٹے گٹے بھی ہو لیکن ہم کو اس جگہ پہ ڈرنا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس باہری طاقت ہے، گورنمنٹ کی طاقت ہے، اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں یہ پولیس کی وردی جو ہے ہم نے اور آپ نے دیا ہے، اس لیے پولیس والوں کو بھی چاہیے کہ اس کی طاقت کا صحیح استعمال کریں۔ لیکن آج کل وہ بھی بکے ہوئے ہیں، ورنہ عتیق اور اشرف کو جو یوپی میں مارا گیا، یہ جو آپ کا پریاگراج میں مارا گیا، ایک جگہ پہ 16 گولیاں اس کے اوپر چلائی گئی، اور اس جگہ پہ 10-12 پولیس اسی جگہ پہ موجود تھی۔ اگر پولیس چاہتے اس جگہ پہ 1-2 گولیاں اگر چلاتے، پولیس اگر چاہتے تو کچھ کنٹرول کر سکتے تھے، لیکن آپ دیکھیے صورتحال ایسے۔ پولیسوں سنو، اگر تم مسلمان سے ہو تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے صنفان من اہل النار، جہنم کے 2 گروہ ایسے ہوں گے جن کے پاس طاقت ہوگی لیکن وہ اپنے طاقت کا صحیح استعمال نہیں کیا ہوگا۔ غریبوں کے اوپر اپنے بیل کے جس طرح دم سخت ہوتے ہیں اس جیسے کوڑے سے غریبوں کو ماریں گے، مظلوموں کو ماریں گے، بے بسوں کو ماریں گے۔ اگر مسلمان پولیس ہو تو تمہارا ٹھکانہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان 2 گروہ میں سے ایک گروہ میں ہو جاؤ۔ اگر دوسرے ذاتی سے ہو، کوئی سناتن دھرمی سے ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد سور بنا دیے جاؤ، مرنے کے بعد کتا بنا دیے جاؤ، مرنے کے بعد بلی بنا دیے جاؤ۔ تو میرے پیارے ساتھیوں ہم تمام دیش کے پولیس کرمیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ طاقت ہے،
یہ ایشور نے آپ کو بڑا وردان دیا ہے، آپ کی عزت ہم کرتے ہیں، رسپیکٹ آپ کی عزت کرتے ہیں، ویلکم ہو آپ کی طاقت کا کہ آپ ہمارے دیش کی سرکشا کے لیے چنے گئے ہیں، آپ اپنی طاقت کا صحیح استعمال کیجئے۔ اتنا سا پیغام آپ ان لوگوں کو بھیج دیجئے گا۔ آئیے میں اپنے ایمانی جذبات کی طرف آپ کو لے کر آتا ہوں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری صحابی ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے سورہ توبہ پر پہنچتا ہے۔ اتنے میں ایک آیت ان کے پاس ان کی ہاتھ لگتی ہے، اس آیت تک وہ پہنچتے ہیں جس میں اس آیت میں کہا گیا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ اے لوگو ہر حال میں کوچ کرو، ہر حال میں کوچ کرو، جہاد کے لیے نکلو، خفافا وثقالا، تمہارے پاس طاقت رہے یا نہ رہے، تمہارا جسم کمزور ہو، تمہارا جسم طاقتور ہو، تم طاقتور ہو یا ہلکے ہو، ہلکے جسم ہو یا بھاری جسم ہو، ہر حال میں جہاد کرو۔ تمہارے پاس طاقت ہو، تمہارے پاس طاقت نہ ہو، پیسہ ہو یا نہ ہو، خفافا وثقالا، ہر حال میں جہاد کے لیے نکلو۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرو اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ اے پولیس والوں، ہر حال میں جہاد کرو، اس کا مطلب یہ ہے اگر تمہیں تمہاری جان سے کھلواڑ کرنا پڑے، اگر تم دیکھ رہے ہو عتیق اور اشرف کو مارا جاتا ہے، اگر تم دیکھ رہے ہو کہ قاری اویش کو دلی میں مارا گیا، اگر تم دیکھ رہے ہو کہ جس طرح جھارکھنڈ کی سرزمین پہ تبریز انصاری کو مارا گیا، اگر تمہیں اپنی جان بھی گنوانا پڑے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اپنی جان سے کھلواڑ کرنا پڑے، جہاد کرنا پڑے، اگر کسی کو بچانے کے لیے تو اس جگہ پہ بچا لو۔ اسلام تو وہی کہتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تمہاری جانوں کو، تمہارے مالوں کو جنت کی عوض میں خرید لیا ہے، تمہارے مال کو خرید لیا ہے، تمہاری جانوں کو خرید لیا ہے۔